إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدہ و رسولہ اما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 23 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی مختصر تفسیر کو سمجھ رہے ہیں، اور آج ہم سورۃ انعام سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ انعام قرآن مجید کی بڑی عظیم صورتوں کے اندر اس صورت کا نام ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ انعام اس لیے رکھا گیا ہے کہ انعام کا معنی ہے 4 پاؤں والے جانور جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جن کا کھانا حلال کیا ہے، جن کی تفصیل آگے چل کے اس صورت میں آتی ہے. تو ان جانوروں کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے احکامات اس میں دیے ہیں، تھوڑی سی چیزیں اس کے بارے میں بتائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر. تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ انعام ہے. یہ صورت مکی صورت ہے. گزشتہ تمام صورتوں کے بعد گزشتہ جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ نساء ہے اور سورۃ مائدہ ہے، یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں تھیں. اب یہ پہلی صورت ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے جو صورت مکی صورت آ رہی ہے. مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کیا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ چیزیں مدنی صورتوں میں بیان ہوتی ہیں. جو مکی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، مشرکین کے جواب، کئی طرح کے مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس طرح کی چیزیں ان صورتوں میں بیان ہوتی ہیں. ان صورتوں کے اندر تفصیل سے مسائل حلال یا حرام ہونے کے، یا ان صورتوں کے اندر باقی کچھ تفاصیل چیزوں کی، وہ جو ہے مکی صورتوں میں نہیں ہے، وہ مدنی صورتوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال مکہ میں ہیں اور 10 سال مدینہ میں ہیں. نبوت ملنے کے بعد ابتدائی احکامات یہی تھے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ ہیں. یہ پہلا جو ہے وہ پوائنٹ تھا، اور اسی پہ زور دیا جاتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اس کو جو ہے وہ منواتے رہے. 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. جب مدینہ آ گئے تو یہاں ایک مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی، ایک مسلمانوں کا اختیار تھا، جو چاہے اس کے اندر احکامات نافذ کر سکتے ہیں. تو یہاں آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. ہر چیز کے بارے میں معاشرتی مسائل کیا ہیں، جیسے سورۃ بقرہ میں بیان ہوئے ہیں، حلال یا حرام کے کیا ہیں، اور معاملات کیسے کرنے ہیں، سورۃ بقرہ میں کافی بیان ہوئے ہیں. سود کے مسائل،
اسی طرح سورۃ آل عمران میں جو ہے وہ انسان کو آپس میں یا فیصلے کیسے کرنے ہیں، کس کے اوپر جو ہے وہ انسان کو فیصلے کرنے میں کس کو مقدم رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یا یہود کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ جو ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، یہ تمام چیزیں آ کے مدنی صورت میں آتی ہیں۔ تو سورۃ انعام یہ صورت پہلی صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو مکی صورت آ رہی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہی مکی صورتوں والا انداز ہے، اور مکی صورتوں کو سمجھنا بنسبت مدنی صورتوں کے آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے پہلو سے مکی صورتوں میں الفاظ ذرا چناؤ ہوتا ہے، الفاظ کا الفاظ مشکل ہوتے ہیں اور بلاغت اور فصاحت زیادہ ہوتی ہے بنسبت مدنی صورتوں کے، کہ وہاں سادے الفاظ ہوتے ہیں اور سادے لفظوں میں بندوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا سورۃ انعام جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ سورت مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز اس صورت کا اسی سے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام قسم کے محامد، جملہ محامد، ہر قسم کی حمد، اچھے کلمات اگر کسی ذات کے لیے ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں جب لفظ الحمدللہ پڑھا تھا تو وہاں اس بات کو بھی جان لیا تھا کہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، اور یہ کلمہ شکر بھی ہے کہ انسان جب کہتا ہے الحمدللہ تو لفظی ترجمہ اگرچہ بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ایک اس کا استعمال یا معنوی الفاظ یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا شکر بھی اس ذات کے اللہ کا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور جس نے پیدا کیا زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے الظلمات اندھیروں کو بھی، والنور اور روشنیوں کو بھی، روشنی اور اندھیرے، ظلمات اور نور، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اگر اس کائنات میں سارے کے سارے میں اللہ تعالیٰ اندھیرا کر دیتا تو روشنی کہاں سے آتی، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات میں پوری کی پوری روشن بنا دیتا تو جو ایک اندھیرا ہے انسان کے لیے ایک سکون کا باعث، وہ جو ہے اللہ کے علاوہ اسے بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس سے مراد ایمان کی روشنی یا انسان کے کفر اور شرک کے اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بنایا ہے نور اور روشنی، اور اگر انسان نہیں چلتا ہے تو انسان کے لیے جو جہنم ہے اور ظلمات ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے برے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، بربہم یعدلون یعنی رب کے ساتھ سیدھے نہیں رہتے ہیں بلکہ رب کے وعدوں سے، رب کی چیزوں سے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو ملاتے ہیں اور دوسروں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، خلقکم من طین مٹی سے بنایا ہے، ثم قضى اجلا پھر اسی ذات نے تمہارے لیے ایک دوسرا وقت مقرر کیا ہے۔ ایک تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں جو ہے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جس ٹائم پہ انسان کو جو ہے وہ موت آنی ہے فلاں اس کا اتنا جو ہے وہ مقرر وقت ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر ہے جو اس کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے، جس میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جس پہ انسان کو جو ہے وہ قیامت آنی ہے، وہ ایک وقت بھی مقرر ہے آخرت کا جس میں رب کے سامنے مقرر ہونا ہے۔
انسان کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے جو ثم قضا اجلا میں بیان فرمایا، اور آخرت کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس میں رب کے سامنے جانا ہے۔ ثم انتم تمترون، جب سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے اور پھر تم اسی کے اندر جو ہے وہ شک کر رہے ہو۔ ثم انتم تمترون، پیدا کیا اسی نے، بنایا اسی نے، تمہارے لیے وقت اسی نے مقرر کیا اور اسی کے اندر جو ہے وہ شک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں بھی ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جان رہا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی اور تمہاری جہر اور ظاہری چیزوں کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور یہ بھی جان رہا ہے کیا کیا تم اعمال کرتے ہو، کیا تم کما رہے ہو، کتنی تم نیکیاں کما رہے ہو، کتنی تم برائیاں کر رہے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی آیات آئیں گی، اور یہ بھی آیت ہے، ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے نا، اللہ کی ذات، وہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ کا عرش اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور حدیث میں آتا ہے جو کرسی ہے موضع قدمی الرحمن، یہ رحمان کے قدم کی جگہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے۔ استوا لفظ سے ہم نے نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے۔ اب وہ اس کا کیا معنی، کس کیفیت سے ہے، کس انداز سے ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اب اللہ کی ذات وہاں پہ ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کے ساتھ زمین پہ، آسمان کے ذرے ذرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان پہ ہے، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، جیسے ہم عام لفظوں میں بول دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظر ہے لیکن حاضر اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ اصل میں ایک عقیدہ تھا جو اس کائنات، اس دنیا میں بہت سے لوگوں کا رہا ہے، اور وہ عقیدہ ہے کہ حلول کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اس طرح کر کے حل ہوا ہے جس طرح پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے، وہ مکس ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس میں سے الگ نہیں کر سکتے کہ نمک یہ ہے اور پانی یہ ہے۔ تو جیسے پانی کے اندر نمک مکس ہو جاتا ہے یا جیسے چینی مکس ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کائنات میں اس طرح حل ہوا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ ہوں، آپ بھی اللہ ہیں، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ درخت بھی اللہ ہے، یہ زمین بھی اللہ ہے، یہ گاڑی بھی اللہ، ہر چیز اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ جو حلولی عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ تو اس طرح کی آیات جو ابھی ہمارے سامنے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ان کا ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور وہ اللہ زمین میں بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیارات کے ساتھ، جیسے کوئی انسان مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نا، اگرچہ وہ دوسری کنٹری میں فون پہ بات کر رہے، کہتے ہیں یار تم چلو میں تیرے ساتھ ہوں، کال بند نہ کرو، میں تیرے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں باتیں۔ تو وہ جو کہہ دیتا ہے نا میں تیرے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا جسم تیرے ساتھ آ کے مل گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایکٹیویٹیز ہے، تیرا جو عمل ہے، وہ اس کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، میری اور آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے یقیناً۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، وہ ایسے ہی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے،
اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے، کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، بس یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ویسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کے ساتھ زمین اور آسمان کے ہر چپے ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات آسمان پہ ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے منکر بن رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی آیت آتی ہے نہ کوئی بھی نشانی آتی ہے اپنے رب کی طرف سے، تو کیا کہتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو اس سے اعراض ہی کرنے والے یہ لوگ بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ رب کی نشانیاں اور آیات کو مانیں، یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہو رہے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے اس کے آنے کے بعد۔ جب یہ حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ حق ہے، رب کے طرف سے پیغام آنا، اللہ کی کتاب آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھانا۔ فرمایا یہ سب کچھ حق ہے ان کے ذریعے، ان کے پاس جو آ گیا ہے، اور یہ اس سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس وہ خبریں، وہ خبر پہنچ جائے گی، ان تمام چیزوں کا نتیجہ پہنچ جائے گا، ما كانوا به يستهزئون، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے ہیں، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ انباء خبریں، ویسے انباء نبأ ان کی جمع ہے، ان قریب فسوف، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا جو یہ مذاق کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے۔ الم یرو، کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ رآ، یرو کا معنی ویسے لفظی معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، لیکن جب میں اور آپ ہمارے سامنے کوئی چیز عام ہو جاتی ہے نا، جس کو سارے لوگ جان رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں اور آپ آپس میں باتیں کرتے ہو کہہ دیتے ہیں وہ دیکھا نہیں آپ نے، وہ کیا ہو گیا، وہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا، وہ دیکھا نہیں ہے کہ یہ کام ایسے ہو گیا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، حالانکہ نہ اس نے دیکھا ہوتا ہے نہ میں نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو دیکھا نہیں، یہ ایک انداز ہے بظاہر ایک چیز کو بتانے کا یا خبر دینے کا۔ تو انہوں نے، یہ جو موجودہ لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے پہلے لوگوں کو جا کے، یعنی کوئی ماضی یا ہسٹری میں جا کے کوئی ٹائم ٹریول کر کے ماضی میں جا کے دیکھ لیا نہیں، لیکن جانتے ہیں ان کے بارے میں، خبریں سنی ہوئی ہیں کہ پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تھا، پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اللہ نے اسی پہ فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے جانا نہیں ہے، کم اہلکنا، کتنے ہی ہلاک کیے ان سے پہلے ہم نے بستیاں، اتنے ان سے پہلے کتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنی جماعتیں، کتنی بستیاں، کتنے زمانے جو ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اللہ نے فرمایا ان بستیوں کو زمین کے اندر ہم نے ایسا کچھ دیا تھا، ایسی کچھ تمکین اور اختیارات دیے تھے جو انہیں نہیں دیے ہیں۔ ذرا جائیں جا کے پہلی قوموں کے کھنڈرات کو دیکھ لیں، ان کی پرانی تعمیرات کو دیکھ لیں، کس طرح کر کے انہوں نے بنایا۔ جاؤ جا کے فرعون کے احرام ہی دیکھ لو، وہ مصر کے احرام ہی دیکھ لو، اتنے وزنی ٹن، کتنا ہزار ٹن کا پتھر بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی بڑی ہیوی مشینری کے، اتنا اوپر تک وہ کیسے لے کے گئے، کیا چیزیں تھی، کتنی بڑی ان کے پاس پاور تھی۔ وہ قوم عاد اور قوم سمود جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایک درخت کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے زمین سے اکھاڑ کے باہر رکھ دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جنہیں ہم نے زمین میں اتنی طاقت دی تھی جو انہیں بھی نہیں دی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے ہم نے ان کے اوپر بڑی بڑی بارشیں بھی نازل کی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں چلتی تھی۔ جب انہوں نے رب کے حکم نہ مانا تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم نے اور بستیاں جو ہے وہ بسا دی، اور لوگ جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ بسا دیے۔ یہ لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں
کیا یہ سنتے نہیں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ان لوگوں کا بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے یہ تو نبی بول کے سنا رہا ہے، کیوں نہیں کسی کاغذ پہ لکھا ہوا آتا، کوئی ایسی نشانی ہو، کوئی اس طرح ہو کہ باقاعدہ ایک کتابی شکل میں کسی کاغذ پہ یہ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کاغذ کے اوپر یہ لکھا ہوا نوشتہ نازل کر دیتے، لکھا ہوا کاغذ کے اوپر ایک لکھی ہوئی تحریر نازل کر دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، جس کو یہ ہاتھوں کے ذریعے چھو رہے ہوں، چیک کر رہے ہوں ہاتھ لگا کے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ بجائے ماننے کے پھر بھی یہ کہہ دیں گے یہ تو بڑا جادو ہے، یہ بڑا جادو، یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، یہ تو ہمیں دیکھو کتاب کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہوا ہے، یعنی اس طرف بھی نہیں مانیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی ایسا فرشتہ جس کو ہم دیکھ رہے ہوں، باقاعدہ نظر آ رہا ہو، کوئی ایسا ہو، کوئی گھوڑا ہو جس کو پر لگے ہوئے ہوں، کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں ہمیں نظر آتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کر دے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی واضح کر دے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو معاملہ پورا ہو گیا، پھر امتحان کس چیز کا رہ گیا؟ پھر امتحان، پھر نہیں مانیں گے تو سیدھا تھپڑ لگے گا، سیدھا جا کے جہنم میں۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو پھر تو سارا معاملہ، سارا قصہ ختم، معاملہ ختم۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر کسی نافرمانی پہ کوئی مہلت نہ دی جاتی، پھر کسی نافرمانی پہ کوئی مہلت نہ ہوتی، بس غلطی کی سیدھا پکڑے گئے۔ بھائی سیدھا تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، امتحان تو اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے جو ہے وہ اللہ کو ماننا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جانا ہے، اللہ نے جنت یا جہنم بنائی ہے، نیک لوگوں کو جنت ملے گی، نہ ماننے والوں کو جہنم ملے گی، یہ سب چیزوں کو ماننا ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم اس کو بھیج دیتے، کسی ملک کو بنا کے، فرشتے کو بھیجتے تو ایک مرد، ایک انسان بنا کے بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو اس سے کیا ہوتا؟ پھر تو وہی جو ہے وہ اشکال رہتا، وہی کہ ابھی یہ تو بندہ ہے، یہ تو وہ ہے، تو اشکال تو پھر وہی رہتا جس میں ابھی پڑے ہوئے۔ یعنی اگر فرشتہ اپنی اوریجنل حالت میں آتا تو پھر تو اللہ کی طرف سے کوئی انتظار ہی نہیں ہے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ ایک مرد یا انسان بنا کے بھیج دیتا تو پھر تو وہی اشکال باقی ہے جو اب ہے۔ اس لیے ان کے اشکالات کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ دیں اور ان کو اگنور کریں۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ، اسی طرح کے پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، ان کو نہ مانا گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ استہزاء کرتے رہے ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق کر رہے تھے وہی چیز وبال بن کے اوپر، عذاب بن کے انہیں جو ہے وہ گھیر لیا گیا۔ فرمایا فَحَاقَ بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ برے اعمال ہی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ زمین پہ سیر کر کے، گھوم کے دیکھ لو، پرانے لوگوں کے ابھی بھی بڑے بڑے آثار موجود ہیں۔ جاؤ قل سیروا فی الارض، زمین میں جا کے دیکھو، پھر کے دیکھ لو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے رب کو جھٹلایا تھا، قوم عاد، قوم سمود، ان لوگوں کے ابھی بھی اثرات موجود ہیں۔ اسی طرح اور بھی زمین میں بڑے بڑے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، دیکھ لو جھٹلانے والوں کے انجام کیا ہوتے رہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ، ذرا پوچھئے ان سے،
اور خود ان کو جواب بھی دیجئے، قل فرمائیے، لمن کس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی سب چیزیں کس کی ہیں؟ کون ہے مالک؟ کون ہے ان کا اصلی مالک؟ قل اللہ، فرما دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے پہ رحمت کو لازم کیا ہے، لازم کیا رحمت کو، وگرنہ جیسے گناہ کرتے اور سیدھا جو ہے وہ تھپڑ پڑتا یا سیدھا جا کے عذاب ہو جاتا، ایک ایک گناہ پہ پکڑ ہوتی تو شاید کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت لکھی ہے، رحمت جو ہے وہ لازم کی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لازمی ضرور تمہیں جمع کرے گا اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں جا کے پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت والے دن رب کے سامنے جا کے سب نے جمع ہونا ہے، وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، ایمان نہ لا کے وہ لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ایک بات کو اللہ تعالیٰ کئی انداز سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب ایک ایسی فصاحت اور بلاغت ہے، اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جو ہر نبی کا معجزہ ہے وہ ہر لحاظ سے اپنے دور میں ایک بہت بڑی کمال چیز ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کو بڑا عروج تھا، وہ جو مقابلے میں آئے تھے جنہوں نے رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئے، بڑا جادو لے کے آئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ مقابلے میں دیا، وہ بظاہر جادو کی طرح کا تھا، جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، لیکن ہاتھ کو بغل میں ڈالیں اور دیکھیں کہ روشن ہو چکا ہے، لاٹھی کو جو ہے وہ پھینکیں تو سانپ بن رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت یونان بڑے عروج پہ تھی، بڑے بڑے نسخے، بڑے بڑے طریقے، بہت کچھ تھا عروج پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ایک مادرزاد نابینے کو ہاتھ لگاتے ہیں بینا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ ایک جو ہے کوڑی والے مرض والے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ برس والی بیماری کو ہاتھ لگاتے ہیں، شفا ہو دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات، مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسا معجزہ کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلام معجزہ تھا، بولنا، ایسے ایسے اسلوب، ایسے ایسے انداز۔ عربی زبان ایک ام اللغات ہے، تمام زبانوں کی ایک ماں ہے، جڑ ہے زبانوں کی، جس میں ایک ایک لفظ کے ہزاروں معانی ہوتے ہیں، ہزاروں معانی کے لیے ایک ایک لفظ ہوتا ہے۔ اس میں اب ذرا آیات پہ غور کریں تو ان آیات میں مطلب یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ اللہ ہی صاحب اختیار ہے۔ اس ایک انداز کو اللہ تعالیٰ کئی انداز سے بیان، زمین و آسمان اس کا ہے، سب کچھ اسی کا چلے گا۔ اب آگے فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ اسی کا ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو چیزیں، جو کچھ جو ہے وہ رہتا ہے دن اور رات میں، وہ اسی کی ملکیت ہے۔ یہاں رات اور دن کا اضافہ کر دیا کہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو چیزیں بھی دن اور رات میں رہتی ہیں وہ اسی کے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کی سماعت اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ ان کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی، کسی کو اپنا دوست، اپنا معبود کیسے بناؤں؟ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اللہ کے علاوہ کیسے میں بناؤں کسی اور کو، جبکہ وہ اللہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا میں کسی اور کو معبود کیسے بنا سکتا ہوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے۔ جو معبود ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہوتا ہے۔
دنیا کے باطل معبودوں کو جنہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ جاؤ ان کے جو ہے وہ ان کے آستانے پہ یہ کھانا دے کے آؤ، ان کے چڑھاوے دے کے آؤ، یہ کھانے دے کے آؤ، یہ والے کھانا، وہ والا دودھ، یہ فلانے کے نام پہ دودھ دینا ہے، یہ فلاں کو دودھ دینا ہے، فلاں کے لیے یہ کھیر چل رہی ہے، فلاں کے لیے فلاں چیز چل رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ اللہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو کھلایا جائے، کوئی انسان کہے کہ اس کو جو ہے وہ کھاتا ہے۔ اور یہ دنیا کے جو باطل انسانوں کو جن کو معبود بنایا ہوا ہے یہ انسان بھی کھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اچھا یہاں پہ ایک بات وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے جو میں نے پہلے سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اپنی عظمت کے لیے کوئی دلیلیں دیتا ہے تو دلیل کے لیے کوئی بہت بڑی مشکل دلیل نہیں لے کے آتا، اس عام فہم بات کو لایا جاتا ہے جس میں دماغ کے ہر لیول کا بندہ سمجھ سکتا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا وہ اللہ جو تمہارے لیے زمین کی اتنی لمبی مسافت بنا دی، جس نے سورج کو تمہارے لیے زمین سے اتنے کلومیٹر دور کر دیا، جس نے تمہارے اندر ڈی این اے بنا دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتاتا ہے اپنی کتاب میں جو ہر چھوٹے سے چھوٹے دماغ والا بات سمجھ سکتا ہو۔ فرمایا وہ اللہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب کے آگے پہلا جھکنے والا بن جاؤں، یعنی تمہاری طرف جو اب پیغام لے کے آیا ہوں تو میں پہلا جو ہے اس کا حکم کے ماننے والا فرما بردار بن جاؤں، اس کے آگے جھکنے والا مسلمان بن جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیں، مشرکوں میں سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ فرما دیجئے لوگو میں بھی ڈرتا ہوں اپنے رب سے اس آخرت کے دن کے، اس یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے، تو بہت بڑا دن آنے والا ہے، اس دن کے عذاب سے میں بھی اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس انسان سے بھی اس دن وہ عذاب ٹل گیا، ہٹا دیا گیا، فقد رحمہ، اس پہ رب کی رحمت ہو گئی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور وہی ہوگی سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا کے اندر بڑے بن جانا، فلاں میں بڑا ہوں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو انسان جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال دیا گیا۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی ضر، کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو پھر اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ جس کو رب عذاب دے، جس کے لیے رب برا چاہے، اس کو کوئی نہیں ہے کہ اس کو بچا سکتا ہے، الا ہوا، مگر وہی اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی اسے جو ہے وہ بچا نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ بھلائی دیتا ہے تو وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور یہ بات میں نے بار بار سمجھائی ہے کہ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے جو میری اور آپ کے عقل میں آ سکتی ہیں، نہیں، اللہ ان چیزوں پر بھی قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اور میں نے اس کی مثال بھی بار بار دے کے سمجھائی ہے کہ انسان ایک پرزہ ہے، اور انسان کے اس پرزے میں جو اس کا جو ایک ڈیوائس ہے، اور اس ڈیوائس کا ایک پروسیسر ہے جو دماغ ہے، اور اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے نتیجے میں یہ اس کا دماغ جو پروسیسر ہے وہ چند چیزوں میں اس کو کمانڈ ملتی ہے اور وہ جو ہے کام کر رہا ہے، تو اس کا ایک رزلٹ ہے، 2 اور 2 مل کے 4 بنتے ہیں، 4 اور 4 مل کے 8 بنتے ہیں، 8 اور 8 مل کے 16 بنتے ہیں۔ یہ اس عقل کا ایک نتیجہ ہے اور رزلٹ ہے۔
جبکہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ 2 اور 2 مل کے 4 نہیں، 2 اور 2 مل کے لاکھوں بن رہے ہوں اور وہ صحیح بھی ہوں، لیکن ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں پتہ ہے 1 اور 1 مل کے 2 بنتے ہیں، لیکن اللہ اس 1 اور 1 کو ملا کے جو ہے وہ لاکھوں بنا سکتا ہے، اور وہ اس پہ قادر ہے۔ وہ کون سا اعداد و شمار ہے، وہ کون سی گنتی ہے، وہ کون سی قدرت ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آتا۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے، وہی خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، ان سے کہہ دیجئے او لوگو، اللہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ ان باتوں پہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، جو حق آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ، اور وہی یہ کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراتا رہوں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچا تمہیں بھی اور آگے جہاں جہاں تک اس کا پیغام پہنچ رہا ہے اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں؟ تم یہ کہہ رہے ہو أَإِنَّكُمْ، کیا تم کہتے ہو کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، قُلْ لَا أَشْهَدُ، فرما دیجئے میں نہیں گواہی دیتا ہوں، میں نہیں یہ بات کا قائل ہو سکتا، نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرما دیجئے وہ ایک واحد اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں، دور ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ، میں بری ہوں، دور ہوں، بیزار ہوں ان تمام چیزوں کو جنہیں تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بناتے ہو۔ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے نا، جنہیں کتاب پہلے لوگوں کو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، وہ جو اہل کتاب ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو وہ پہچانتے ہیں اس کو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں اتنا جانتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے اس رسول کو، اللہ کی اس کتاب کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا کہ وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح۔ جتنا اولاد کو کوئی انسان اپنے بچوں کو بول سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی، جتنا انسان اس کو پہچانتا ہے نا، اتنا وہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ خسارے میں پڑ رہے ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فہم لا یؤمنون الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بس یہ وہی ہیں لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، ممن افترا، جو اپنی طرف سے بات بنا کے نسبت کر دیتا ہے اللہ کی طرف، افترا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ بنا کے منسوب کر دیتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے بات بنا کے کہنا یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ لوگوں نے ایک بازار گرم کر دیا ہوا ہے، او فلانی حدیث نبی کی، او فلانی بات، او فلاں، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف کوئی بات منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو انسان اللہ کی طرف بات منسوب کر دیتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کو کہا جائے نا یار یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ حدیث صحیح نہیں کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ اللہ یا اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایسا نہیں فرمایا ہوا، یہ ان تک بات نہیں پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں یار ضعیف ہونے کا مطلب آخر حدیث تو ہے ہی ہے نا۔ یا پھر دوسرا جواب کیا ہوتا ہے؟
بھائی اچھی بات تو اچھی ہے نا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھی بات لوگوں کو بتا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کو یہ کہنا نا لوگوں نماز پڑھو روزہ رکھو، ہم اس کے لیے کوئی ایسے ادھر ادھر کے واقعات لے کے آ جاتے ہیں، تو کسی کو ہم کوئی غلط چیز تو نہیں نا بتا رہے، ہم تو اسی لیے بتا رہے ہیں نا تاکہ لوگ نماز پڑھیں روزہ رکھیں۔ اور بھائی جو زبان سے الفاظ نکال کے کہہ رہے ہو نبی نے فرمایا، جو الفاظ نکال کے کہہ رہے ہو اللہ نے فرمایا، کیا یہ اللہ کے حق میں، نبی کے حق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ان کے حق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ قصص، یہ واقعات لوگ واہ واہ فلاں فلاں بڑا اچھے جی، بڑے اچھے بیانات، بڑے اچھے خطابات، بڑی اچھی حدیثیں فلاں فلاں، اور لوگ لگے ہوتے ہیں ایسی باتوں کو آگے سے آگے فارورڈ کرنے میں۔ اچھا عجیب بات ہے کہ اچھی بات لوگوں کو بتا دو نا صحیح قرآن یا حدیث میں سے، تو اس کو کوئی آگے وہ نہ وائرل ہوتی ہے، نہ لوگ اس پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی آپ اپنی طرف سے بات بنا کے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہم کہتے ہیں اپنے میں اس کو کوئی مسالہ نمک مرچ لگا کے تھوڑی سی بنا کے پیش کر دو، وہ اتنی وائرل ہو جائے گی، اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں گے، اتنے پیچھے، اچھا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ ہر ایک اس کے پیچھے لگا ہوگا پھیلانے کے لیے۔ او کذب بآیاتی، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَأَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شرک کرتے رہے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء، کہاں ہیں وہ تمہارے معبودان باطلہ، وہ شرکاء جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، میرا فلانا پیر، میرا فلانا مرشد، میرا فلانا درگاہ، فلاں فلاں فلاں، جن کے جا کے قدموں میں سر رکھ کے جھکتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہے وہ بت جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے تھے؟ الذین کنتم تزعمون، جن کا دعویٰ کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پھر ان کا کچھ اور جواب نہیں ہوگا، ان کے اس سوال کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم اب اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، وہاں جا کے یہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ ثم لم تکن فتنتهم، لفظ فتنہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آزمائش میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ انجام کے معنی میں کسی بھی آزمائش کی اندازوں میں یہ لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس جگہ پہ اس فتنتہم کا معنی ان کا جواب ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم یعنی ان کا انجام، ایک ان کا جواب، یا ان کا سمجھ لیں ان کی آزمائش جو کہ جواب کی صورت میں یہ ہے، اس وقت یہی ہوگی الا ان قالوا، پھر وہ یہی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہاں پر بھی جا کے جھوٹ بولیں گے، وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے کہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، ہم مشرک نہیں تھے۔ جیسے آج کل کے بھی بہت سے مشرک ہیں، ان کو کہا جائے کہ یہ شرک ہے تو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور دنیا میں جو کچھ یہ بناتے رہے، اکٹھا کرتے رہے، اور جو کچھ یہ تراشتے رہے، ما کانوا یفترون، وہ سب کا سب ان سے گم ہو جائے گا۔ وضل عنہم، ان سے ضائع ہو جائے گا، رائے گاہ ہوگا، کچھ کام نہیں آئے گا، جو کچھ یفترون باندھتے رہے تھے، بناتے رہے تھے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے جو آپ کی باتیں آ کے سنتے ہیں، آپ سے جو ہے وہ کان لگا کے چھپ چھپ کے بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں ماننا نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ کے اندر جب بیت اللہ کے پاس تلاوت کرتے تھے تو بہت سے مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے چھپ چھپ کے بھی آ کے سنتے تھے۔ یہ بڑے بڑے مشرک ابو جہل جیسے بھی آ کے سنتے تھے۔ رات کو جب واپس جانے لگتے تو ایک کنارے پہ ایک چوک میں سب کے ٹکر ہو جاتی، کہتے تم آیا وہ کہاں گئے تھے؟ نبی کے سننے گئے تھے نا وہ تلاوت، آئندہ سے نہیں آنا، آج آ گیا اور پھر نہیں آنا۔
فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ہیں جو ایسے سنتے بھی ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے جب انسان جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی وقر ہے، رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اللہ نے ڈال رکھا ہے، رکاوٹ ڈال رکھی ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ فہم و فراست کے لیے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، انہیں سب نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنوا بہا حتی اذا جاؤک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کافر یہی کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ پہلے لوگوں کی جو ہے وہ قصہ کہانیاں ہیں، یہ کون سی کوئی بہت بڑی چیزیں ہیں۔ فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں، دوسروں کو اس کلام سے روک رہے ہوتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود اس سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اور کچھ نہیں اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنی بڑی ہلاکت میں جا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے نا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہیں گے ہائے کاش نُرَدُّ، ہمیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے، اب ہمیں لوٹایا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم نے اپنے رب کی کسی آیت کو بھی نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے بن جائیں۔ وہاں جا کے حسرت کریں گے، ہائے کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، اب ہم کبھی منکر نہیں بنیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو کچھ یہ چھپاتے تھے، جو اعمال جو ہے وہ چھپاتے تھے جن چیزوں کو، وہ سب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی، ان کے گناہ، ان کے برے اعمال۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں واپس لوٹا دیا جائے دنیا میں تو پھر بھی وہی کرتوت کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہی برے کام کریں گے جس سے انہیں منع کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صرف دنیا ہی کے تو زندگی ہے نا، ما هي الا حیاتنا الدنیا، یا ان هي الا حیاتنا الدنیا، اور لوگوں صرف دنیا کی زندگی ہے، یہ جہان مٹھا اور اگلا کس نے جا کے ڈٹھا، یا اس طرح کر کے کیا الفاظ بولتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، کہاں آگے جا کے کسی نے کیا دیکھنا ہے۔ ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، اور ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہم نے کوئی نہیں اٹھے جائیں گے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں کہ جب رب کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہاں کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمیں اپنے رب کی۔ تو اللہ کہے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو پھر عذاب اس کا جو تم کفر کرتے رہے ہو۔ قد خسر الذین، اللہ نے فرمایا تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب اچانک پھر قیامت قائم ہوگی، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا، پھر کہیں گے ہائے افسوس ہم کتنی بڑیاں کمیاں کوتاہیاں کر کے آ گئے، ہائے افسوس ہمارا کیا ہوا، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنی پیٹھوں کے اوپر جو ہے اپنے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا سأ ما یزرون، بہت برا ہے جس کو یہ اٹھا کے لائیں گے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی یہ صرف کھیل تماشا ہے، لعب ولہو، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کی زندگی خیر ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے
جو رب سے ڈرنے والے ہیں، یتقون جو رب سے ڈرتے ہیں، افلا تعقلون اور تم کیوں نہیں عقل کر رہے ہو، کیوں نہیں عقل کر رہے ہو؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کو حزن اور غم میں ڈالتی ہے یہ چیز جو یہ کہتے ہیں۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہے جھٹلائے گئے تھے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اپنی اس تکذیب پہ، اپنے اس جھٹلائے جانے پہ صبر کیا، وَأُوذُوا اور تکلیف بھی دیے گئے، انہیں ستایا گیا، اللہ کی خاطر انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ پہنچتی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط کو، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس بہت سے پہلے رسولوں کی خبریں ہم نے پہنچائی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کبھی کبھی پریشانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ وہ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو فرمایا آپ پریشانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا آپ پہ اتنا بڑا بھاری ہو جاتا ہے، ان کا اعراض کرنا آپ کو اتنا جو ہے وہ بھاری لگتا ہے، بہت زیادہ جب آپ اس پہ غم ہو جاتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي السَّمَاءِ، کیا آپ اس پہ طاقت رکھتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی آپ سرنگ میں چلے جائیں، او سلمًا فی السماء، یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کے اوپر آ جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور وہاں سے انہیں کوئی نشانی لا کے دے دیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ الْهُدَىٰ، اللہ تو قادر ہے، چاہتا تو ان کو سب پہ زبردستی ہدایت پہ لا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ یہ زبردستی اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، اللہ نے اختیار دیا تھا صحیح غلط کا، انہوں نے غلط کو اختیار چنا ہوا ہے، ورنہ اللہ قادر ہے کن کہہ کے سب کو مسلمان بنا دے، کن کہہ کے سب کو جو ہے وہ توحید والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے، اختیار دے کے انسان کو اس کی حالت پہ چھوڑا، لیکن اللہ اس پہ قادر ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے نعوذ باللہ اللہ کی قدرت سے یہ آگے بڑھ کر زبردستی اللہ کی طاقت سے نکل کے یہ لوگ کافر بنے، نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ الْهُدَىٰ، اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اللہ ان کو ہدایت پہ جمع کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اس کے اختیار پہ چھوڑا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ شاکر بن جائے یا رب کے آگے کافر بن جائے۔ فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جو ہے نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی آپ اتنے غمگین ہو کے اتنے نادان میں سے نہ ہو جائیں، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھائے گا، یعنی جو لوگ نہیں سنتے ہیں، جو مردے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سب اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کوئی اور بڑی نشانی کیوں نہیں ان پہ نازل ہو رہی، کوئی ہوائی راکٹ ہوں، کوئی ہوا کے اندر جو ہے وہ نیچے جو ہے مسلح ڈلا ہوا ہو اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہوا میں اڑ رہے ہوں، کوئی ایسی بڑی نشانیاں کیوں نہیں آتی ہیں؟ قل ان اللہ قادر علی ینزل آیہ، فرما دیجئے اللہ قادر ہے اس چیز پہ کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس پہ قادر نہیں ہے، جیسے تم نشانیاں مانگتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، حقیقت نہیں سمجھتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور لوگوں یہ جتنے بھی جاندار ہیں زمین پہ، جتنے بھی جاندار ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ جتنے بھی یہ رینگنے والے جانور ہیں،
ولا طائرین یا جتنے بھی کوئی پرندے ہیں جو آسمان میں اڑنے والے ہیں، یطیر بجناحی جو اپنے دو پروں پہ اڑتے ہیں، الا امثالکم لوگو یہ بھی تمہاری طرح ہی امتیں ہیں، یہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، فرمایا یہ سب کچھ تمہاری طرح ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں ان سب کچھ کو لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جاندار جتنی چیزیں ہیں، آج کل انسان کہتا ہے نا میں انسانوں کا اعداد و شمار لے کے آؤں، بڑی بڑی مردم شماریاں آتی ہیں، انسانوں کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی الیکٹرانک چپیں ڈالنے کا سوچا جا رہا ہے، کسی طرح کر کے انسانوں کو اپنے دائرہ محیط میں لے کے، اللہ نے فرمایا اور لوگوں جیسے تم انسان ہو نا، ایسی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق ہے، اور یہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اپنی کتاب اپنے علم میں لوح محفوظ میں سب کو رکھا ہوا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، پھر اس سب نے رب کی طرف جو ہے اکٹھا ہونا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بآیاتنا صم وبکم، وہ جو ہیں وہ گونگے اور بہرے ہیں، فی ظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ یضلل، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ان کی کرتوتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اختیار دیا ہوتا ہے، اور پھر جب انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ چلا دیتا ہے، جو انسان گمراہی کے راستے پہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہ پہ چلا دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، او لوگو تمہارے پاس اگر کوئی عذاب آ جائے، تمہارے اوپر اگر کوئی عذاب آ جائے، بتاؤ اس حال میں کہ جب تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ یا قیامت آ جائے، تو اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ بتاؤ ذرا اگر تم سچے ہو ان کنتم صادقین تو کس کو پکار سکتے ہو اللہ کے علاوہ؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارنا ہے، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، وہ اللہ ہی ہے تمہاری اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے جس کے لیے تم بلا رہے ہو، انشاء اگر اس چاہتا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور پھر تم بھول جاتے ان سب کو جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، سب بھول جائیں گے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جب اچانک مصیبت آتی ہے پھر اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے، اس دور کے مشرک تھے، اچانک مصیبت آئی اللہ کو پکار اٹھے۔ آج کل کا مشرک اللہ معافی دے اس مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتا ہے، ذرا نوٹ کیجئے ان کلمات پہ، اللہ تعالیٰ تکلیف سے، ذرات تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نازل کرتا ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی وبا، کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ لوگوں پہ نازل کرتا ہے، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے آگے آہو زاری کریں، گر گڑائیں، روئیں، اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دے دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں نجات دینے والا، اے اللہ تو بلاؤں کو، اے اللہ تو وباؤں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے میرے بندے میرے سامنے گر گڑائیں، روئیں، عاجزی کریں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز کہ بندہ رب کے آگے جا کے جھک کر اپنی پریشانیاں اور گڑائے اور مانگے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب لوگ رب کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی مصیبتیں نازل کرتا ہے، اس لیے بھی بأساء اور ضراء دیتا ہے، تنگ دستیاں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ جو ہے اللہ کے آگے آہوزاری کریں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت میں ایک مرتبہ مقام بنایا ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے بڑی جگہ بنائی ہوتی ہے، انسان کے اتنے اعمال نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو مصیبتوں میں ڈال کے
مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کی دونوں حالتیں ہی خیر ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کوئی نعمت آتی ہے اور اس پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو مصیبت کو یعنی مسلمان کے لیے کوئی بھی مصیبت ہو تو دل کے اندر، دل کے کسی کونے میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ یہ مصیبت بھی میرے لیے نعمت ہے کہ اللہ اس کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے لیے مجھے اس درجے پہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، اکثر کیا ہوتا، نہ ماننے والے کیا کرتے ہیں، نافرمان کیا کرتے ہیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کر کے کوئی سزا آتی ہے، کوئی ان پہ سزا آتی ہے، تضرعوا ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل پھر بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے کرتوت، ان کے اعمال، وہ برے اعمال ان کو مزین کر کے اچھے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جو تم ہو صحیح ہو، تمہارا طریقہ صحیح ہے، تمہارا راستہ صحیح ہے، وہ بجائے رب کی طرف جھکنے کے اس شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کر رہا ہے اس کو جب بھول جاتے ہیں نا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں کے پھر دروازے کھول دیتا ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی تمہیں چاہیے، یہ بھی لے لو۔ اللہ کی نعمتیں بھی اللہ کی رحمت کی نشان، یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر جو انسان کو مل رہا ہے نا، مال اور اسباب، یہ انسان کے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب اترانے لگ جاتے ہیں، جب اس پہ جو ہے وہ اترانے اور تکبر کرنے لگ جاتے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے اس کے اوپر، اپنے آپ کو بڑا حتی اذا فرحوا، خوش ہو رہے ہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس پہ، تو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اچانک انہیں ایک دفعتاً پکڑتا ہے، تب مایوس ہوتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالموں کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ لوگوں اتنے دلائل اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے دیتا ہے، کیوں نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، لوگوں بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سمع، تمہارے کان کو، تمہاری آنکھوں کو لے جائے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کون اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہے جو تمہیں یہ سب دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تمہیں آنکھیں، کان، یہ کون ہے جو دے سکتا ہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اپنی آیات کو کھل کے بیان کرتا ہے، کھل کے بیان کر رہا ہے، یہ پھر بھی اس سے احراز کر رہے ہوتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آ جائے، اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کر سکتے ہو؟ هل یہلک الا القوم الظالمون، مگر ظالم قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر صرف اس لیے خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے آتے ہیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھ لو جو ایمان لے آیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب، انہیں عذاب لازمی انہیں جو ہے وہ چھوئے گا، لازمی وہ عذاب میں جائیں گے، بما كانوا یفسقون، اپنے اس فسق و فجور، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں اللہ کے خزانے میرے پاس آ گئے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں کوئی غیب کو جانتا ہوں،
ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں نہ تمہارا معبود ہوں، میں نہ تمہارے لیے حاجت روا ہوں کہ رب کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میں تمہارے لیے عالم الغیب ہوں، اور نہ ہی میں تمہارے پاس کوئی ملک اور فرشتہ اور نوری مخلوق ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کتنے ایک واضح انداز میں اس چیز کو ادا کروایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے آپ کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ وہ آگے سے جواب دینے والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے نا تو کہہ دے، یہ تو نہیں کہا کہ تیرے پاس خزانے نہیں ہیں، یہی کہا ہے نا کہ تو ان لوگوں کو بتا دے، آگے تیرے پاس ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے نا، تجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے نبی تو ان کو کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دے، ان لوگوں کو ایسا رہنے دیں، لیکن مجھے پتہ ہے تو عالم الغیب بھی ہے، تیرے پاس رب کے خزانے کی چابیاں بھی ہیں، اور تو ایک فرشتوں کی طرح ایک نوری مخلوق بھی ہے۔ اللہ نے جواب دیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی اسلام آپ انہیں بتا دیں، اعلان کر کے کہہ دیں میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں، نہ ہی میں کوئی ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اسی کی پیچھے چلتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، لوگوں اندھے اور بینے کبھی برابر نہیں ہوتے، سمجھنے والے اور دیکھنے والے اور نہ سمجھ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، اور تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو ان باتوں کو جب اللہ نے تمہارے لیے کھل کر بیان کر دی ہیں؟ تو کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، فرمایا ڈرائیے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، ڈریں اپنے رب سے کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا اپنے رب کی طرف، ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، اللہ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارا مرشد ہمیں جنت میں دھکا دے دے گا، ہمارا مرشد ہم اپنے جو ہے وہ انگلی سے پکڑ کے ہمیں جو ہے وہ اپنی جیب میں چھپا کے جنت میں لے کے چلائے گا، نہیں، اللہ کے پاس جا کے کوئی مرشد، کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں۔ اللہ کے پاس سفارش بھی وہی کریں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، اور جن کے حق میں دے گا وہی سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے وہاں پہ سفارش ہو جائے گی اور زبردستی جنت میں ڈال دیا جائے گا، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے پاس اللہ کی اذن اور اجازت بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے ہی سفارش ہو سکے گی۔ تو یہاں فرمایا بتا دیں ان کو جب اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے وہاں کوئی ولی، کوئی شفیع نہیں ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ ڈر جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو بیچارے محتاج ہیں، جن کا معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یاد رکھیں قرآن مجید قیامت تک آنے والی کتاب ہے، یہ اس کا خطاب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہو کر ہر امت کے ہر فرد کو ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ولا تطرد، مت یعنی یہ دھتکارو، مت دور کرو ایسے لوگوں کو جو صبح و شام رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، یریدون وجہ، اور رب کی جو ہے رضا چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آج کل لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، چڑھتے سورج کو سلام کرنا، جو بہت بڑا ہے اس کو جی سائیں، جی سید، جی سر، فلاں فلاں سب کچھ ہوتا ہے،
اور جو بندہ جتنا نیک کیوں نہ ہو، وہ مسجد کا ایک امام کیوں نہیں ہے، بہت بڑا ہے کہ صبح و شام رب کو یاد کرتا ہے، صبح و شام اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس امام کی، اس مدرس کی وہ ویلیو نہیں دی جا رہی ہوتی۔ جو ایک دنیا دار جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا دن میں 100 دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کی رضا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو دور کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کو اگر آپ اپنے آپ سے دور کریں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر انسان کسی کو اپنا قریبی دوست بنائے، ایسے لوگوں کو بنائے، تو انسان کو چاہیے کہ دیندار کو، کسی اچھے ایمان رکھنے والوں کو اپنا قریبی بنائے۔ اور اگر کسی جگہ پہ کوئی مقابلہ آ جائے کہ یہ ویلیو کس کو دے رہا ہے، کسی دیندار کو دے رہا ہے یا کسی دنیا والے کو اس لیے دے رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمے وہ کچھ ڈال نہیں رہے ہیں یا آپ کا ان کے ذمے کچھ جا نہیں رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کو دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اللہ تعالیٰ اس غریب لوگوں کی وجہ سے امیر لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دین اسلام اتنی اچھی چیز ہوتی، اتنا اچھی بات ہوتی تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، ہمیں ملنی، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی فتنے میں ڈالتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑے ہیں تو یہ لوگ تو ان کے پاس تو مال و اسباب ہے نہیں ہے، اور یہ لوگ مومن اور مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے شروع میں کمزور لوگ تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام لوگ، ندار، غریب معاشرے کے وہ لوگ ایمان لانے والے تھے، اور دوسری طرف کافر وہ بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے فلاں، تو یہ چھوٹے لوگ بھی ان کے لیے فتنہ بن رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ نے فرمایا ان کے بعض کو بعض کے لیے ہم نے فتنہ اس طرح بنایا کہ کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، وہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل ان لوگوں پہ کیا ہمارے درمیان ہوتے ہوئے یہ بڑے ہو گئے، اللہ کا احسان ان پہ آ گیا کہ یہ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کہ اللہ جانتا نہیں کہ شاکر کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں کہ شکر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ مال اور اسباب کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واشکالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں رب کا شکر کرنے والا کون ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ جانتا نہیں ہے کہ کون ہے شاکر، کون ہے شکر کرنے والے۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جب میرے پہ ایمان لانے والے مسلمان آپ کے پاس آیا کریں، اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، جو میری آیات کو مانتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کہیں سلام ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہے، تمہارے لیے رب کی رحمت کا پیغام ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اللہ نے یہ رحمت کی ہے، ذرا غور کیجئے رحمت کیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر کس سے کوئی لغزش، کمی کوتاہی جہالت میں آ کے ہو جاتی ہے، بھول چوک میں اس سے اگر کمی ہو گئی، ثم تاب من بعد ذلك واصلح، اور پھر انسان توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فانہ غفور الرحیم،
کہ وہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ میرے نیک بندوں کو بتا دیجئے رب نے تمہارے لیے رحمت لکھ رکھی ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا اور توبہ اور معافی مانگ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کے ایک ایک فرد کو دیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام دیجئے میرے اس امتوں کو، سلام علیکم، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ تک، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، رب کی طرف سے پیغام ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے رحمت جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ اور اللہ نے رحمت تمہارے اوپر کس طرح فرمائی ہے؟ اللہ کو پتہ ہے تم سے گناہ ہو جائیں گے، اللہ کو پتہ ہے تم سے نافرمانیاں ہو جائیں گی، اللہ جانتا ہے تم بالکل فرشتے صفت تو بن نہیں سکتے ہو۔ فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، رب کا پیغام ہے جس نے تم میں سے کوئی گناہ کر لیا جہالت میں آ کے، پھر اس کی طرف سے پیغام ہے رب کا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر توبہ کر کے اس گناہ سے بچ کے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، تو رب کا پیغام ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، فرمایا وہ غفور الرحیم ہے۔ اے میرے بندے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن ابتداءً یہ ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب وہ لوگ آئیں جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، پہلی یہ شرط یہ ہے تو رب کا سلام ہے ان لوگوں پہ جو رب کی آیات پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سلام دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے، ایمان والوں کو، اس میں صحابہ کا نام نہیں ہے، اے نبی جو ساتھی ہیں تیرے، نہیں، الذین یؤمنون بآیاتنا، ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک آنے والے سب ان انسانوں کے نام رب کا سلام ہے جو اللہ کی آیات پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غفور الرحیم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور رب کی رحمت پہ قربان چاہیں۔ اللہ نے یہ پیغام نہیں دیا کہ میرے ماننے والے بندوں کو سلام دے کے کہہ دیں کہ میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ اچھا دوں گا۔ اللہ نے کہا گناہ کرنے پہ معاف کروں گا، یعنی اللہ نے پہلو بھی کون سا اختیار کیا؟ یہ پہلو نہیں اختیار کیا کہ ان کے، وہ یقیناً ہے ہی ہے، لیکن کہا کہ پیغام دے دیجئے میرے نیک بندوں کو، انہیں کمزور مت سمجھیں، انہیں دنیا کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اہمیت دینے والا نہیں ہے، کوئی ان میرے بندوں کو، کوئی بہت دینداروں کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے معاشرے میں، لیکن رب کا سلام ہے، رب کی رحمت ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کسی انسان سے تو مت کہہ دو فلانا مسلمان ایسا ہے، فلاں یہ بن گیا، فلاں وہ بن گیا، فلانے نے یہ، وہ دیکھو فلانے کا یہ چوری پکڑی گئی، فلاں کی ہوگی۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ کون انسان ہے جس پہ گناہ نہیں ہوتے؟ سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ چور وہاں پہ چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، مال ہی نہ ہو وہاں چور نے کیا چوری کرنی؟ تو شیطان نے وہیں پہ حملہ کرنا ہوتا ہے جہاں دین ہوتا ہے، جہاں نیکی اور متقی ہوتے ہیں، وہیں پہ وہ نئے سے نئے حربے سے حملے کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی طرح ان مسجدوں میں سجدہ کرنے والوں کو، ان مسجدوں کے اندر جھکنے والوں کو میں ان کو بدنام کر دوں، ان کو میں بدنام کروں، یہ بدنام ہو جائیں تو بات ختم۔ اور شیطان اپنے اس داؤ فریب میں مسجد اور مسجد کے ملاؤں کا نام لے کے بدنام کر چکا ہے، اور ہم لوگ اس کو بیڑا اٹھا کے بیٹھے ہوئے، ہاں یہ لوگ تو ایسے کمی کار لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، فلاں ہے۔ فرمایا گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ سب سے ہوتا ہے۔ رب کا پیغام ہے ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، کہ رب غفور الرحیم ہے۔ فرمایا وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، ہم آپ کے لیے آیات تفصیل کے ساتھ کھل کے بیان کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کے راستے جو ہیں واضح ہو جائیں، پتہ چل جائے کون کون مجرم ہیں۔
فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، فرما دیجئے قل انی نہیت، تو مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی، ان لوگوں کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں، تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں کہیں تمہارے پیچھے لگ گیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المهتدین، اور میں پھر ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، اس لیے میں تمہارے پیچھے نہیں لگ سکتا ہوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اور لوگوں میں رب کی طرف سے واضح بینہ اور دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تم رب کو جھٹلا رہے ہو، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لیے تم جلد مانگ رہے ہو، جلد دکھا دے ہمیں جنت، یا جلد دکھا دے ہمارے اوپر عذاب لا کے دکھا دے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہے عذاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہے قیامت لے کے آنی، تم کون ہوتے ہو؟ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ وهو خیر الفاصلین، اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، اور لوگو میرے پاس اگر اختیار ہوتا نا جس کا تم جلد مانگتے ہو، جلد دیکھنا چاہتے ہو، فوری دکھا دے ہمیں جنت، یا فوری ہمارے اوپر عذاب لا کے دکھا دے، اگر میرے اختیار میں ہوتا نا ما تستعجلون بھی لقضی الامر، تو فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا، فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا۔ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، نہ ماننے والوں کو سیدھا اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ غیب کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو مجھ سے اور آپ سے پوشیدہ ہے، انسانوں سے پوشیدہ ہے، اور اللہ اس کو جانتا ہے، وہ غائب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، جو دوسروں کے لیے غائب ہے اللہ اس سب کچھ کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جانتا ہے خشکی اور تری میں کیا ہے، سمندر کی تہ میں، نیچے پتھر سے نیچے ایک ذرہ سا، ایک باریک سا ایک کیڑا جس کو انسان اپنی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ رہا، اس کے بھی چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پہ سن رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت کا جو پتا ایک چھوٹا سا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی گہرائیوں میں، زمین کی نیچے گہرائیوں میں کوئی چھوٹا سا دانہ بھی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں کتاب مبین میں درج ہے، موجود ہے۔ اس کائنات میں کتنے مٹی کے ذرے ہیں، اس کائنات میں کتنے ریت کے ذرے ہیں، کتنے پانی کے قطرے ہیں، قطروں کے اندر کیا کچھ ہے، ایک قطرے کے اندر کیا کچھ ہے، رب کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک ہر تر چیز اللہ کے پاس کتاب مبین میں، اور یہ کتاب مبین اللہ کی اس تقدیر لوح قلم کا نام ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ کو لکھ دے۔ قلم نے اس سب کچھ کو لکھ دیا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، جس کو انسان نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں لے جاتی ہے، رات کو تمہاری روح کو نکال لیتی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک نوٹ کیجئے کہ یتوفاکم باللیل،
رات کو سونا جو ہے، یہ جو نیند ہوتی ہے نا، کہا جاتا ہے یہ نیند موت کی بہن ہوتی ہے، کہ جب انسان سوتا ہے غافل ہو جاتا ہے، تو اس سونے پر بھی لفظ وفات بولا گیا ہے۔ یتوفاکم، وفات کے معنوں میں سے ایک معنی رات کو سونا بھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن کو جو تم کرتے ہو، جرحتم، جرح یجرح، ویسے تو زخم کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، یہ ایک انسان کوئی نہ کوئی نئی اختراع کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دن کے سارے کاموں کو، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن اٹھائے گا تاکہ تمہارے درمیان جو ہے وہ سب فیصلے کیے جائیں۔ اس کا ایک مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے، جو تمہاری نگہداشت کرتے رہتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر کوئی ایسی بھی بلائیں ہیں، کوئی ایسی بھی مصیبتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا، جنات اور شیاطین کچھ ایسے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہاری حفاظت کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا رہتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو تب بھی ہمارے پیغام پہنچانے والے ہمارے فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وهم لا يفرطون، اور وہ کسی چیز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، کسی چیز میں ذرا سے بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، جتنا رب کا آرڈر ہوتا ہے اتنا پورا کرتے ہیں۔ یعنی انسانوں کو دنیا سے لے جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لٹایا جاتا ہے اپنے اس اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا، جو حقیقی مولا ہے۔ ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، جو ان کا اصلی مالک ہے، جو اصلی ان کا مالک، اس کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو تمہیں دن اور رات کے اندھیروں میں تمہیں نجات دیتا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، دن اور رات کے اندھیروں یا دن اور رات کی سختیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ جب کبھی تکلیف آتی ہے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو آہوزاری کر کے، خفیہ کر کے مانگتے ہو اور دعا کرتے ہو، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا نا تو اب میں رب کا شکر گزار بن جاؤں گا۔ اور جب کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر مسجد میں جا کے مصلے پڑ جاتے ہیں، پھر پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اور کہتے ہیں اللہ نے اگر ہمیں مصیبت سے بچا لیا تو ہم رب کے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے تمہیں بچانے والا؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو آہوزاری کر کے خفیہ طور پہ جا کے تم مانگتے ہو اور یہ کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شاکرین میں سے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ ہی ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، ہر مصیبت سے وہ نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم وہی ہو کہ اسی کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قل هو القادر، فرمایا وہ قادر ہے اس بات پہ کہ ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر دے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں جو ہے وہ بکھیر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، ایک دوسرے کو تمہارے آپس میں جو ہے لڑا دے۔ اللہ سب پہ قادر ہے،
انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی آیات کو کھل کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ میرے رب کے پاس کتنا اختیار موجود ہے، میرا رب جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، رب کے پاس سارے کے سارے اختیارات موجود ہیں۔ فرمایا اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ کس طرح کر کے کھل کے آیات بیان کی جاتی ہیں تاکہ یفقہون وہ سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کی طرف سے حق ہے، تیری قوم اسے جھٹلا رہی ہے، تیری قوم اس کا انکار کر رہی ہے اور یہی رب کی طرف سے حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی وکیل بن کے، تمہارے اوپر کوئی کارساز بن کے کوئی تعین نہیں ہوا ہوں، مجھے تمہارے اوپر جو ہے کوئی تعینات نہیں کیا گیا ہے، میری ذمہ داری ہے تمہیں پہنچا دینا جو پہنچا رہا ہوں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک ٹائم ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ایسی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی، کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسا ٹائم، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے اعراض کر لیں جب تک کہ اس غلط بات کو نہ چھوڑے۔ اگر کہیں میوزک کی محفل ہو رہی ہے، اگر کہیں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، کہیں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی اللہ کی آیات کے خلاف بات ہو رہی ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات میں جو ہے اس طرح کر کے اس میں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں کہ ہماری آیات کے اندر جو وہ بحث کر رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ اس بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات میں داخل ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور کہیں آپ کو شیطان یہ بھلا نہ دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس ساری نصیحت کے بعد کسی ظالم قوم کے پاس جا کے نہیں بیٹھنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ پرہیزگار، جو لوگ متقی ہوتے ہیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ایمان والے متقی لوگوں کے ذمے نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھ کی جائے گی ان برے لوگوں کے بارے میں، ان برے لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی جب آپ ان کو بتا چکے، پیغام پہنچا چکے ہیں۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى، یہ سب کچھ نصیحت ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل اور مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور فرمایا نصیحت کیجئے وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ، کہ کوئی انسان جو ہے اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ یعنی اس کا جو اس نے کمایا ہے وہ اس کے ذمے ہوگا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا، کوئی شفیع کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ جو لوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھے ہیں اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اور کوئی شخص اپنے اس کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہو۔ یہ لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو ہے پھنسائے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جہنم سے وہ گرم پانی سے پینا ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ، ان سے فرما دیجیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیتا ہے جو نہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ اگر ہم ایسا کر بیٹھے تو نرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ، اگر ہم ایسا کر بیٹھے تو ہم اپنی ایڑیوں کے بل بدل جائیں گے اللہ کی ہدایت کے بعد۔ کالذی استہوته الشیاطین فی ارض حیران،
ایسے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے کہ جیسے کسی کو کسی شیطان نے اس کے گروہ سے ہٹا کے کسی ویران بنجر زمین میں اسے جو ہے وہ سرگرداں کر دیا ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی صحیح ہدایت صحیح راستے کی طرف اسے بلا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہیں جو ہے وہ بھٹک رہا ہوتا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھکیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ ہے کہ نماز قائم کریں. وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈر جائیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اسی اللہ نے زمین و آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن بھی اسی کا ہے جس دن وہ کہے گا کن فیکون، جس دن وہ قیامت کو جو ہے وہ نافذ کر دے گا. جس دن وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جائے گا، وہ سب کچھ اسی کا ہے. قولہ الحق، اسی کا کہنا اسی کا قول ہی حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت صرف اسی کی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، زمین و آسمان کی ہر چیز کی غیب وہ جاننے والا ہے. سب چیزیں، ہر ظاہر ہر پوشیدہ کا وہی جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکیم ہے خبیر ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی آیت 73 تک اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد والی آیات انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کا جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.